اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان قرآن کے اوپر کوبرا کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. نہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، نہ ہم غیر مسلمان کو قرآن مجید دیتے ہیں یا ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور کہیں مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ قرآن مجید شیئر نہیں کرتے ہیں یا ان کو دیتے نہیں ہیں اور قرآن مجید کی آیت کوٹ کرتے ہیں. سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 to 80. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. Indeed, it is the glorious Quran. None shall touch it except those who are pure. کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا الا کہ جو طاہر ہے. اگر آپ تفسیر پڑھیں گے، اگر آپ سبب جانیں گے کیوں یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو آپ اس کا کانٹیکس سمجھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور جب قریش کو قرآن مجید اور اللہ کے بارے میں دعویٰ کر رہے تھے، تو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو یہ الزام مشرکین مکہ نے قرآن کے اوپر ڈالے، قرآن کی آیتوں کے اوپر ڈالے. اور اگر آپ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائے. اور اگر آپ اس کا کراس ریفرنس پڑھیں گے جو سورۃ البروج میں ہے، آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ, that it is indeed the glorious Quran and it is preserved in a tablet that is in لوح محفوظ. یہ آیت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کا ذکر کر رہا ہے جو لوح محفوظ میں ہے، جو اوریجنل قرآن مجید جو اللہ کے پاس ہے. لوح محفوظ ویل پریزروڈ ہے، جن کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہے ہیں اور جو فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ کی پرمیشن سے. تو یہ جو مطہرین کا ذکر ہے یہ صرف جسمانی طہارت کا ذکر نہیں کر رہا ہے، لیکن جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ روحانی طہارت اسپرچول پیورٹی کا ذکر کر رہا ہے. کیا اینجلز جو فرشتے ہیں یہ قرآن مجید جو لوح محفوظ اوپر ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے اسے کہتے ہیں مصحف. اٹ از اے کاپی آف دا قرآن. اگر یہ آیت یہ مصحف کا ذکر کر رہے، اگر یہ آیت یا یہ مصحف کو ریفر کر رہے ہیں تو کوئی بھی نان مسلم قرآن کوئی دکان سے خرید سکتا ہے 300 400 یا 500 پاکستانی روپے میں اور ہاتھ لگا کے یہ دعویٰ کریں گے کہ قرآن مجید غلط ہے. تو یہ آیت لا یمسہ الا المطہرون ذکر ہو رہا ہے جو قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، جو اللہ کی حفاظت میں ہے. The original Quran Majid, the copy which is called as the Quran, which is in Lawh Mahfuz. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام غیر مسلمان تک پہنچے ہے تو ضروری ہے کیا ہم انہیں قرآن مجید گفٹ کریں. اور بہت سے مسلمان کہتے ہیں کیا اگر آپ قرآن مجید غیر مسلمان کو دے رہے ہیں تو انہیں صرف ٹرانسلیشن صرف ترجمہ دیجئے وداؤٹ دا عربک ٹیکسٹ، عربک ٹیکسٹ کے بغیر. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی مسلمان غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتا ہے قرآن مجید کا بغیر عربک ٹیکسٹ کے،
لیکن میں یہ یاد دلانا چاہوں گا ان کو، کیا ترجمے میں چانسز ہے کیا کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوں گی، اور اگر غیر مسلمان یہ پڑھیں گا تو انڈائریکٹلی یہ غلطیاں اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ ہو جائیں گی، نعوذ باللہ۔ اسی لیے جب میں کوئی غیر مسلمان کو قرآن دینا چاہتا ہوں، ترجمے کے ساتھ عربک ٹیکسٹ بھی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی بھی غلطی ترجمہ میں ہے تو عربک ٹیکسٹ اس کے ساتھ ہے، عربی ٹیکسٹ اس کے ساتھ ہے، تو ترجمہ جو عالم یا جو شخص نے ترجمہ کیا ہے اس کی غلطی ہے، اور عربک ٹیکسٹ اس کے بازو میں ہے، تو یہ غلطی اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ نہیں ہوں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو لیٹرز ڈکٹیٹ کیے تھے، صحابہ کو کہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آپ لیٹرز لکھیے غیر مسلمان کے کنگز کو، whether it be Damascus, whether it be Heraclius، چاہے وہ ہیراکلس ہو، چاہے وہ نجاشی کو ہو، چاہے وہ دوسرے پرشیا کو ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہے کیا قرآن کی آیتیں لکھے اس میں، یہ خطاب میں، یہ لیٹر میں، تو کیا پرابلم ہے غیر مسلمان کو قرآن مجید دینے سے؟ اور ان میں سے جو مشہور آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہے کہ یہ لکھنے کے لیے اور مختلف کنگز کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے، وہ ہے قرآن مجید کی آیت سورۃ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب والے سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، which is the first term، سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم ان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، if then they turn back، فَقُولُوا اشْهَدُوا، say ye bear witness، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، that we are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala، تو آپ شہادت دے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے اگر ہم قرآن مجید غیر مسلمان کو دیں گے عربک ٹیکسٹ اور ترجمہ کے ساتھ، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا عمل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو کہے کہ یہ قرآن کی آیتیں لکھے اور غیر مسلمان تک پیغام پہنچائیں، اور آج تقریباً 14 million Arabs are there who are Coptic Christians، 14 ملین عرب ہے جو کاپٹک کرسچنز ہے۔ کاپٹک کرسچنز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرسچنز سنس جنریشنز، کرسچنز، یہ لوگ کرسچنز ہیں اپنے نسلوں سے، ان کے دادا پردادا جنریشن سے یہ کرسچنز ہیں، یہ عربی زبان بات کرتے ہیں، ان کی مادری زبان عربی ہے۔ آپ کون سا ترجمہ دیں گے ان لوگ کو قرآن کا؟ کیا آپ واپس قرآن کا ترجمہ عربی میں کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان عرب جو عربی زبان بات کرتے ہیں، جن کی مادری زبان عربی ہے، آپ ان کو عربی قرآن دیں گے جو اوریجنل عربک ٹیکسٹ میں ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام غیر مسلمان تک پہنچائیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم اللہ کا پیغام غیر مسلمان تک پہنچائے. We should spread the message of Islam to the non-Muslims, to those who are unaware of it. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہم مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے پیغام غیر مسلمان تک پہنچائیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کئی بہانے دیتے ہیں قرآن کو نہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے. دوسرا بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عالم نہیں ہیں, ہم عام انسان ہیں, تو ہم کیسے قرآن مجید کو سمجھیں گے. اسی لیے بہت سے مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کے آیت سے. سورۃ القمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17, 22, 32 اور 40. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے. We have made the Quran easy to understand and to remember. کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے. Then is there any who will receive admonition? اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے. قرآن مجید صرف عالم کے لیے نہیں ہے, صرف اسکالرز کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید ہر انسان کے لیے ہے, مسلمان کے لیے ہے, غیر مسلمان کے لیے ہے, عرب کے لیے ہے, عجم کے لیے ہے. ہدی للناس, a guidance for mankind. سارے انسان کے لیے قرآن مجید ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کئی بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو نہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 242 میں that it is for men of understanding. یہ اہل تفکر کے لوگ کے لیے ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں that this is the book which makes things clear to you. یہ کتاب ہے جو چیزیں واضح آپ کے لیے کرتے ہیں. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو سارے انسانیت کے لیے ہے, اور قرآن مجید میں چیزیں واضح کی گئی ہیں. Things are made clear in the glorious Quran. اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم قرآن مجید کے پیغام کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. قرآن مجید کے پیغام کو ہم غیر مسلمان تک پہنچا سکتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کیا کئی مسلمان قرآن مجید کو اتنا احترام دیتے ہیں کیا وہ گھر کے سب سے اوپر شیلف میں رکھ دیتے ہیں سلک کلوتھ میں باندھ کے. اچھی بات ہے کہ آپ قرآن مجید کا احترام کر رہے ہیں, لیکن آپ اتنا قرآن مجید کو ڈھانک کے یا ریپ کر کے رکھ رہے ہیں, اوپر رکھ رہے ہیں, کیا قرآن مجید کو ڈسٹ پکڑ لیتا ہے, اٹ گیٹس ڈسٹی. اور اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ سوچیں گے ابھی 5 منٹ لگیں گے قرآن مجید کو کھولنے کے لیے, یہ سلک کلوتھ کو کھولنے کے لیے جو میں باندھا ہوں, یہ جو ریپنگ کی ہے اس کو کھولنے کے لیے, اور پھر پڑھنے کے بعد 5 منٹ اور لگیں گے اس کو صحیح طریقے سے یا اس کو ڈھانکنے کے لیے, اس کو ریپ کرنے کے لیے, اس کو باندھنے کے لیے. تو بہتر ہے کیا قرآن مجید نہ پڑھے. قرآن مجید کا احترام کرنا بہت ضروری ہے, لیکن صحیح احترام قرآن مجید کا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. صحیح احترام قرآن مجید کا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں
اور قرآن مجید کے پیغام کے اوپر توجہ دے، قرآن مجید کے پیغام کے اوپر عمل کرے. یہ بہت ضروری ہے. اور کہیں ملک میں ہم یہ دیکھتے ہیں، خاص طور سے انڈین سب کانٹیننٹ میں، کافی مساجد میں کیا قرآن اگر کوئی انسان پڑھ رہا ہے، یہ بیچارہ بندہ مسجد میں داخل ہوا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کیا ان کی پیٹھ قبلے کی طرف فیس ہو رہی ہے، his back is facing the قبلہ، تو پیچھے سے ایک انسان آئے گا، حرام، جو آپ کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں، آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہے اور آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ کا سر ڈھکا ہوا نہیں ہے اور آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ حرام ہے. تو جو لوگ قرآن مجید کی طرف قریب آ رہے ہیں، ان لوگ بھی قرآن مجید سے دور چلے جاتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے، کیا کوئی مسلمان اتنا مشکل بنا دیتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنا، کیا بہت سے مسلمان قرآن مجید سے دور چلے جاتے ہیں. مجھے کوئی بھی قرآن مجید کی آیت میں نہیں جانتا ہوں، نہ کوئی صحیح حدیث جس میں ذکر ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے ہیں، یا ٹوپی پہننا لازم ہے جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے، کوئی انسان قرآن مجید مسجد میں پڑھ رہے ہیں، کیوں آپ اس کو ٹوک رہے ہیں؟ کیوں آپ اس کو ایسی طریقے سے کہہ رہے ہیں تاکہ کیا وہ قرآن مجید سے دور ہٹے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مسلمان قرآن مجید کو RDX بوم کی طرح استعمال کو ٹریٹ کرتے ہیں. کیا قرآن کو اگر آپ کا سر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں؟ اگر آپ قرآن پڑھ رہے تو اگر آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہے تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ سعودی عرب میں جائیں گے، حرم میں، مکہ اور مدینہ میں، ادھر کہیں قرآن مجید کے کلاسز ہوتے ہیں، کہیں قرآن مجید کے حلقے ہوتے ہیں، اور لوگ اسٹوڈنٹس جو ہے سرکلز میں بیٹھتے ہیں، تو کوئی لوگ کی پیٹھ کعبے کی طرف ہے، کوئی لوگ کے منہ کعبے کی طرف ہے. تو صحیح احترام قرآن مجید کا یہ ہے، کیا آپ قرآن مجید کے پیغام کے اوپر توجہ دیں، قرآن مجید کا جو میسج ہے اس کے اوپر توجہ دیں. اور جب بھی آپ کوئی ایکوپمنٹ خریدتے ہیں، ایکوپمنٹ کے ساتھ آپ کو ایک انسٹرکشنل مینیول ملتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک DVD پلیئر خریدتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ایک انسٹرکشنل مینیول ملے گا کہ اگر آپ کو DVD پلے کرنے کا ہے تو ڈسک اندر ڈالیے، پلے بٹن دبائیے. اگر آپ کو فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو FF بٹن دبائیے. اگر آپ کو روکنے کا ہے تو سٹاپ بٹن دبائیے یا پاز بٹن دبائیے. تو آپ کو انسٹرکشن مینیول ملتا ہے. کیا یہ DVD پلیئر کو پانی میں نہ ڈالے، خراب ہو جائیں گا، اس کو اونچائی سے نہیں گرائیے، ٹوٹ جائیں گا. تو یہ انسٹرکشن مینیول ایکوپمنٹ کے ساتھ آپ کو ملتا ہے. ہم انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری پیغام قرآن مجید ہے. اس کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس مینشنڈ ہے، کیا ہم کرنا چاہیے، کیا ہم نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہیں گے تو ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں. قرآن مجید اٹ از دا فیوچر ورلڈ کانسٹیٹیوشن. اور ہم مسلمان اس دور میں کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے پیغام قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں. ہم قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں،
ہمیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں وقت نہیں ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے. ہم سالوں گزار دیں گے کتابوں پڑھنے کے لیے، یونیورسٹیز میں، سکولز میں، کالجز میں، ایگزامز کے لیے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمیں وقت نہیں ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے. اور جتنا زیادہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارا قرآن مجید سے تعلق بڑھے گا. جبھی بھی آپ کوئی ایکوپمنٹ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ انسٹرکشن مینیول ملتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک جاپنیز ایکوپمنٹ خریدیں گے تو جنرلی آپ کو شاید جاپنیز انسٹرکشن مینیول ملے گا، اور اگر یہ پروڈکٹ اگر آپ فار ایگزامپل پاکستان میں خریدیں گے تو انسٹرکشن مینیول شاید اردو میں ہوگا یا انگلش میں ہوگا. پہلے کے دور میں، کافی سال پہلے، جبھی بھی آپ گاڑی خریدتے تھے تو اس کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ کمپنی ایک ڈرائیور بھی دیتا تھا تاکہ یہ شخص آپ کو بتائے کیسا گاڑی کا استعمال کرے. کیونکہ پہلے گاڑی ایک نیو ٹیکنالوجی تھی، نئی تھی، لوگ کو پتا نہیں تھا کیسا استعمال کرتے ہیں گاڑی. تو ایک نواب تھا، ایک بڑے نواب، جو اپنے ڈرائیور سے کہتے ہیں کیا آپ میری گاڑی جو ہے وہ آپ چیک کریے، کیا ہر چیز صحیح ہے گاڑی میں اور اٹ از ان ورکنگ کنڈیشن، کیونکہ مجھے میری اہلیہ کو باہر لے کے جانے کا ہے. تو یہ ڈرائیور کہتا ہے کیا کوئی گاڑیاں میں کوئی پرابلمز ہے، تو اسی لیے مجھے کچھ چیز کی ضرورت پڑے گی. تو نواب پوچھتے ہیں کیا چیز کی ضرورت ہے؟ تو یہ ڈرائیور کہتے ہیں کیا گاڑی شروع نہیں ہو رہی ہے، اور گاڑی شروع کرنے کے لیے مجھے 10 کلو گھی کی ضرورت ہے، 15 لیٹر دودھ کی ضرورت ہے، 10 کلو چاول کی ضرورت ہے، 20 کلو گیہوں کی ضرورت ہے. تو نواب اپنے ڈرائیور کو یہ سارے چیزیں دے دیتے ہیں، اور نواب خوشی خوشی لے لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو ساری چیزیں دے دیتے ہیں، اور گاڑی. اگر کوئی غیر مسلمان ہے من سے لیں گے. اگر کوئی غیر مسلمان ہے میں چاہوں گا کہ ان کے سوال کا جواب دوں، اس کے بعد پھر مسلمان ہوگا انشاءاللہ. تو کوئی بھی آڈینس کے اندر غیر مسلمان ہے؟ جی کوئی ہے؟ بھائی اور بہنوں میں ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. جی بالکل صحیح. آپ اپنا نام اور آپ کا پیشہ کہہ سکتے ہیں تو کہ مجھے اور آسانی ہوگی جواب دینے میں. ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ کو کوئی بھی اسلام کے بارے میں کوئی سوال ہے، کوئی شکوہ ہے، آپ بنا جھجک پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پروفیسر منوج صاحب وہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. ضرور. تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ یہاں پہ تشریف لائیں اور ایک سوال پوچھیں. सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते. सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रजः अहम तमाम सर्वपापिये पियो मोक्षे स्वामी मत्स्य छ. मैं अपने वतन खुशगवार माहौल में सबसे पहले मेरी मातृभूमि अपने वतन के लिए दुआ करना चाहूँगा इस मौके पर कि ईश्वर परमात्मा मेरे वतन को हमेशा सलामत शांति का गहवारा बनाए रखे. खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरें वो फसल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो, और यहाँ पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों,
यहाँ पर खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो, और खुदा करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे, हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूंगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है। क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्णा ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है, कि पूरी दुनिया में यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है, बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है, और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूँ और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सनातन धर्म का एक दाई हूँ। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मजहब के नाम पे काफ़ी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे कत्ल होता है। इसका सल्यूशन क्या है? और मेरी तकरीर ख़त्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज़ कहो तकाबुल अध्ययन की, जो कंपैरेटिवली मेरी स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेज़बान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नज़दीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूँ मास्टर की फदावा, सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहल किताब, ए अहल किताब यहूद और नसारा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यहाँ कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहल किताब, को अहले किताब से, ये खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते हैं, कोई भी दिगर मज़हब से, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस। और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। हम इकसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए आप अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफ ही नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्बेल, जिसको पीएचडी उसने हासिल की कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, कुरान एंड बाइबल नाइट ऑफ साइंस,
اور ان نے 38 غلطیاں نکالے قرآن میں، نعوذ باللہ، سائنٹیفک، اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا. تو امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے؟ میں نے کہا اہلاً و سہلاً. یہ 2000 کی بات ہے، جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے. اور اللہ کی مدد تھی، صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈیبیٹ یا ڈائیلاگ جو شکاگو میں ہوا تھا 2000 میں 1 اپریل میں، ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے جو ان نے جو آبجیکشن نکالے تھے، میں نے سارے آبجیکشن کا جواب دیا.